Assalamu alaikum students, Sir Saqib here. Today our topic is lesson number 14 Overcoat. Student یہ کہانی بہت اور یہ افسانہ بہت شاندار لکھا ہے غلام عباس صاحب نے، جو کہ معاشرے کے دوہرے رویوں کو چاک کرتا ہے. یعنی کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو معاشرے میں لوگوں نے دوہرے رویے اپنائے رکھے ہیں، ان دوہرے رویوں کا پردہ اس افسانے میں اٹھایا گیا ہے. یہ ایک نوجوان کی کہانی ہے جو کہ مال روڈ یعنی کہ لاہور کی سڑکوں پر مٹر گشت کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے سردیوں کی ایک شام کو. اور اس کا اینڈ کیا ہوتا ہے، آئیں ذرا تھورلی تفصیل سے اس کے ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، پہلے میں آپ کو تھورلی آج انشاءاللہ اس کا جو کیا کہتے ہیں ترجمہ وہ بتاؤں گا. اس کے بعد انشاءاللہ جو امپورٹنٹ کویسچن ہیں وہ ہم کریں گے. سو لیٹس اسٹارٹ. جنوری کی ایک شام کو ایک خوش پوش نوجوان ڈیوڈز روڈ سے گزر کر مال روڈ پر پہنچا اور چیرنگ کراس کا رخ کر کے پٹری پر چلنے لگا، یعنی کہ ریل کی جو پٹری تھی اس پر چلنے لگا. نوجوان اپنی ظاہریت سے خاصا فیشنیبل معلوم ہوتا تھا. لمبی لمبی کلمیں، چمکتے ہوئے بال، باریک باریک مونچھیں گویا کہ سرمے کی سلائی سے بنی ہوں، بادامی رنگ کا گرم اوور کوٹ پہنے ہوئے جس کے کاج میں شربتی رنگ کے گلاب کا ایک آدھ کھلا پھول اٹکا ہوا. سر پر سبز فلیٹ ہیٹ ایک خاص انداز سے ٹیڑھی رکھی ہوئی، سفید رنگ کا گلوبند گلے کے گرد لپٹا ہوا، ایک ہاتھ کوٹ کی جیب میں، دوسرے میں بیت کی ایک چھوٹی چھڑی، بیت بھائی لکڑی کا نام ہے، ایک چھوٹی چھڑی پکڑے ہوئے جسے کبھی کبھی مزے میں آ کے گھمانے لگتا تھا. یہ ہفتے کی شام تھی، بھرپور جاڑے کا زمانہ تھا. سرد ہوا تیز دھاڑ کی طرح جسم پر آ کے لگتی تھی، مگر اس نوجوان پر کچھ اثر معلوم ہی نہیں ہوتا تھا. اور لوگ خود کو گرم کرنے کے لیے تیز گرم اٹھا رہے تھے، مگر اسے اس کی ضرورت نہ تھی. اس کی چال ڈھال سے ایسا بھانک پن ٹپکتا تھا کہ تانگے والے دور ہی سے دیکھ کر سر پر گھوڑا دراتے ہوئے اس کی طرف لپکتے، مگر وہ چھڑی کے اشارے سے نو کا سائن دے دیتا کہ مجھے تمہارے ساتھ جانا نہیں ہے. جیسے جیسے وہ مال کے زیادہ بارونق حصے کی طرف پہنچتا جاتا تھا، اس کی شوخی بھی بڑھتی جا رہی تھی. وہ منہ سے سیٹی بجا کے رقص کی ایک انگریزی دھن نکالنے لگا. ایک دفعہ جب آس پاس کوئی نہیں تھا تو کچھ ایسا اس کو جوش آیا کہ اس نے دوڑ کر جھوٹ موٹ بال دینے کی کوشش کی، جیسے کہ ہوائی بال نہیں کرکٹ میں کرتے ہیں ویسے، گویا کہ کوئی کرکٹ کا میچ ہو رہا ہو. اب راستے میں وہ سڑک آئی جو لارنس گارڈن کی طرف جاتی تھی، مگر اس وقت شام کے دھند وہ چھا چکی تھی. سخت قہر میں اس باغ پر کچھ ایسی اداسی برس رہی تھی کہ اس نے ادھر کا رخ ہی نہ کیا. اب اس نے اپنا رومال نکالا جسے جیب میں رکھنے کی بجائے اس نے کوٹ کی بائیں آستین میں رکھ دیا اور ہلکے ہلکے چہرے پر پھیرا تاکہ کچھ گرد جم گئی ہو تو اتر جائے، یعنی کہ جیسے ظاہریت میں یہ بڑا صاف ستھرا نظر آ رہا تھا. پاس بچے کچھ کھیل رہے تھے، دلچسپی سے ان کا کھیل دیکھنے لگا. بچے کچھ دیر تک اس کی پرواہ کیے بغیر کھیل میں مصروف رہے، مگر جب وہ برابر تکے ہی چلے گیا تو وہ رفتہ رفتہ شرمانے لگے اور پھر اچانک گیند سنبھال کر ہنستے ہوئے ایک دوسرے کے پیچھے بھاگتے ہوئے گھاس کے اس ٹکڑے ہی سے چلے گئے. وہ نوجوان ان کو دیکھتا رہا. نوجوان کی نظر سیمنٹ کی ایک خالی بینچ پر پڑی اور وہ اس پر آ کر بیٹھ گیا. شام کے اندھیرے کے ساتھ ساتھ سردی اور بھی بڑھتی جا رہی تھی. اس کی یہ شدت
نہ خوشگوار نہ تھی، بلکہ لذت پرستی کے ترغیب دیتی تھی۔ شہر کے عیش پسند طبقے کا تو کہنا ہی کیا کہ وہ تو اس سردی میں زیادہ ہی کھل کھلتا ہے۔ تنہائی میں بسر کرنے والے بھی اس سردی سے ورگلائے جاتے ہیں، اور وہ اپنے اپنے کونوں دھروں سے نکل کر محفلوں اور مجمعوں میں جانے کی سوچنے لگتے ہیں، تاکہ جسموں کا جو قرب ہے وہ حاصل ہو، یعنی کہ خوش نمائی حاصل ہو۔ مال روڈ پر موٹروں، ٹانگوں اور بائسکلوں کا رش تھا، پٹری پر چلنے والوں کی بھی کثرت تھی۔ روشنیوں سے جی بہلا رہے تھے کچھ لوگ۔ نوجوان سیمنٹ کی بینچ پر بیٹھا اپنے سامنے سے گزرتے ہوئے مرد عورت کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظر ان کے چہروں سے کہیں زیادہ ان کے لباس پر پڑتی تھی۔ ان میں ہر وضع، ہر کمائی، یعنی کہ ہر قسم کے لوگ تھے، بڑے بڑے تاجر، افسر، اور زیادہ تر لوگوں نے ہر قسم کے اوور کوٹ پہن رکھے تھے۔ نوجوان کا اپنا جو اوور کوٹ تھا تو خاصا پرانا، مگر اس کا کپڑا خوب بڑھیا تھا، پھر وہ سلا ہوا بھی کسی ماہر درزی کا تھا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ کپڑا اگر خراب کیوں نہ ہو، یعنی کہ کپڑا سستا کیوں نہ ہو، لیکن اگر شاندار درزی کا سلا ہوا ہو نا تو اس میں بھی وہ جان ڈال دیتا ہے۔ تو وہی وہ کہتا ہے یہ کسی ماہر درزی کا سلا ہوا تھا۔ اس کو دیکھنے سے معلوم ہوتا تھا کہ اس کی بہت دیکھ بھال کی جاتی ہے۔ کالر بھی خوب جمع ہوا تھا، باہوں کی کریزیں بڑی نمایاں، سلوٹ کہیں نام کی چیز ہی نہیں تھی، بٹن بڑے بڑے چمکتے ہوئے۔ نوجوان اس میں بہت مگن معلوم ہوتا تھا۔ ایک لڑکا پان، بیڑی، سگریٹ کا صندوقچہ گلے میں ڈالے سامنے گزرا تو نوجوان نے آواز دی، پان والے، 10 کا چینج ہے؟ آگے سے کہتا ہے تو نہیں، لا دوں گا، کیا لیں گے آپ؟ کہتا جی واہ، کوئی چور چکا ہوں جو بھاگ جاؤں گا؟ خیر، اس نے کہا کہ مجھے گوڈ فلیگ کا ایک سگریٹ دے دو اور چلے جاؤ۔ لڑکے کے جانے کے بعد مزے سے سگریٹ کے کش لگانے لگا۔ وہ ویسے ہی بہت خوش نظر آتا تھا۔ سگریٹ کے دھوئیں نے اس پر سرور کی کیفیت طاری کر دی۔ ایک چھوٹی سی سفید رنگ کی بلی سردی میں کامتے ہوئے بینچ کے نیچے اس کے قدموں میں آ کر میوں میوں کرنے لگی۔ اس نے پچکارا تو اچھل کر بینچ پر آ چڑھی۔ اس نے پیار سے اس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا اور کہا، پور لٹل سول، ٹھیک ہے، یعنی کہ غریب چھوٹی روح، ٹھیک ہے، نازک روح۔ اس کے بعد وہ بینچ سے اٹھ کھڑا ہوا اور سڑک کو پار کر کے اس طرف چلا گیا جدھر سینما کی رنگ برنگی روشنیاں جھلملا رہی تھی، یعنی کہ وہ خود کو خوش کرنے کے لیے کہیں ادھر اور کہیں ادھر مٹر گشت کر رہا تھا۔ سینما کے برآمدے میں بھیڑ نہ تھی، صرف چند لوگ تھے جو آنے والی فلموں کی تصویروں کا جائزہ لے رہے تھے۔ یہ تصویریں چھوٹے بڑے کئی بورڈوں پر چسپاں تھیں۔ اس میں کہانی کے چیدہ مناظر دکھائی دیتے تھے۔ 3 نوجوان اینگلو انڈین لڑکیاں ان تصویروں کو ذوق و شوق سے دیکھ رہی تھیں۔ لڑکیاں آپس میں ہنسی مذاق کی باتیں بھی کرتی جاتی تھیں اور فلم پر رائے زنی بھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ لڑکیاں ہنستی ہوئی باہر نکل گئیں۔ نوجوان نے اس کا کچھ اثر قبول نہ کیا اور تھوڑی دیر کے بعد وہ خود بھی سینما کی عمارت سے باہر نکل آیا۔ اب شام کے 7 بج چکے تھے اور وہ مال کی پٹری پر پھر پہلے کی طرح مٹر گشت کرتا ہوا چلا جا رہا تھا۔ ایک ریسٹورنٹ میں آرکسٹرا بج رہا تھا۔ یہ برٹش میوزک ہوتا ہے جی اسٹوڈنٹس، ٹھیک ہے۔ اندر سے کہیں زیادہ باہر لوگوں کا ہجوم تھا۔ اس میں زیادہ تر موٹروں کے ڈرائیور، کوچوان، پھل بیچنے والے جو اپنا مال بیچ کے خالی ٹوکرے لیے کھڑے تھے، کچھ مزدوری پیشہ لوگ، کچھ گداگر،
یہ اندر آنے والوں سے زیادہ کہیں گانے کے رسیا معلوم ہوتے تھے، شوقین، کیونکہ وہ شور نہیں مچا رہے تھے بلکہ سن رہے تھے، حالانکہ دھن اور ساز اجنبی تھے۔ نوجوان پل بھر کے لیے رکا اور پھر آگے بڑھ گیا۔ تھوڑی دور چل کے اسے انگریزی موسیقی کی ایک بڑی سی دکان نظر آئی اور وہ بلا تکلف اندر چلا گیا۔ ہر طرف شیشے کی الماریوں میں طرح طرح کے انگریزی ساز رکھے تھے۔ ایک لمبی میز پر مغربی موسیقی کی 2 ورقی کتابیں رکھی تھی۔ یہ نئے چلنتر گانے تھے، ٹھیک ہے، اور سازوں کی طرف پھر وہ متوجہ ہو گیا۔ ایک ہسپانوی گٹار، یہ جو میوزیکل انسٹرومنٹ ہوتا ہے جی گٹار، اس کی بات کر رہا ہے، کہتا ہے ایک ہسپانوی گٹار پر جو ایک کھونٹی سے ٹنگی ہوئی تھی، اس نے اس پر نظر ڈالی۔ اس کے ساتھ قیمت کا جو ٹکٹ لٹک رہا تھا، جسے ٹیگ کہتے ہیں، لیبل کہتے ہیں، اسے پڑھا۔ اس سے ذرا ہٹ کر ایک بڑا جرمن پیانو رکھا ہوا تھا۔ اس کا کور اٹھا کر انگلیوں سے بعض پردوں کو ٹٹولا اور پھر کور بند کر دیا۔ اب دکان سے وہ باہر نکلا اور پھر چلنا شروع کر دیا۔ راستے میں ایک چھوٹا سا بک سٹال پڑا۔ نوجوان یہاں بھی رکا۔ کئی تازہ رسالوں کے ورق الٹے، رسالہ جہاں سے اٹھاتا بڑی احتیاط سے وہیں رکھ دیتا اور آگے بڑھا تو قلینوں کی ایک بڑی دکان نے اس کی توجہ کو جذب کیا۔ مالک دکان نے جو ایک لمبا سا چوگا پہنے اور سر پر کلا رکھے تھا، گرم جوشی سے اس نے اس کی آؤ بھگت کی۔ ذرا یہ ایرانی قلین دیکھنا چاہتا ہوں، اتاریے نہیں، دیکھ لوں گا بس، کیا قیمت ہے اس کی؟ اس نے آگے سے جواب دیا 1430 روپے ہے۔ پھر دکاندار نے کہا پسند کر لیجئے گا، پھر رعایت جتنی بھی کرنی ہوگی ہم کر لیں گے، یہ شوق سے دیکھیے، یہ آپ کی ہی تو دکان ہے، جیسے دکاندار کسٹمر کے لیے وہ ڈیل کرتے ہیں۔ 2-3 منٹ کے بعد اس دکان سے نکل آیا اور اس کے اوور کوٹ کے کاج میں جو شربتی رنگ کے گلاب کا جو آدھ کھلا پھول اٹکا ہوا تھا، وہ اس وقت کاج سے کچھ زیادہ باہر نکل آیا تھا۔ جب وہ اس کو ٹھیک کر رہا تھا تو اس کے ہونٹوں پر ایک خفیف اور پر اسرار سی مسکراہٹ نمودار ہوئی اور اس نے پھر اپنی مٹر گشت شروع کر دی۔ اب وہ ہائی کورٹ کی عمارتوں کے سامنے گزر رہا تھا۔ اتنا کچھ گھوم لینے کے بعد اس کی طبیعت کی چون چالی میں کچھ فرق ہی نہ آیا، نہ اس کو تھکاوٹ محسوس ہوئی، نہ اکتاہٹ محسوس ہوئی۔ پھر اسی اثناء میں ایک نوجوان جوڑا جو اس کے پیچھے پیچھے چلا آ رہا تھا، اس کے پاس سے گزر کر آگے نکل آیا۔ لڑکا دراز قامت تھا، سیاہ پتلون، زپ والی چمڑے کی جیکٹ پہنے تھا۔ لڑکی سفید شلوار سبز رنگ کے کوٹ میں تھی اور بھاری بھڑکم سی تھی۔ اس کے بالوں سے ایک لمبا سا سیاہ چٹا گندا ہوا تھا جو اس کی کمر سے نیچے تھا۔ نوجوان کے لیے جو اب ان کے پیچھے پیچھے آ رہا تھا، یہ نظارہ خاصا جانب نظر آتا تھا وہ جوڑے کو دیکھ کر۔ وہ جوڑا کچھ دیر تک تو خاموش چلتا رہا۔ اس کے بعد لڑکے نے کچھ کہا جس کے جواب میں لڑکی اچانک چہک کر بولی، سنو میرا کہنا مانو۔ لڑکے نے نصیحت کے انداز میں کہا، ڈاکٹر میرا دوست ہے، کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوگی۔ نہیں نہیں، میں کہتا ہوں تمہیں ذرا تکلیف نہ ہوگی، لڑکی نے کچھ جواب دیا۔ یعنی کہ وہ گفتگو کرتے جا رہے تھے۔ نوجوان نے شام سے اب تک اپنی مٹر گشت کے دوران میں جتنی انسانی شکلیں دیکھی تھی، ان میں سے کسی نے بھی اس کی توجہ کو اپنی طرف راغب نہیں کیا تھا اور ان میں کوئی جاذبیت بھی پائی نہیں جاتی تھی۔ اس وقت وہ 3 بڑے جو ڈاک خانے ہیں ان کے چوراہے کے پاس پہنچ گئے تھے۔ لڑکا لڑکی پل بھر کو رکے اور پھر سڑک پار کر کے میکلوڈ روڈ پر چل پڑے۔ نوجوان مال روڈ پر ہی ٹھہرا رہا۔ شاید وہ سمجھتا تھا کہ فی الفور ان کے پیچھے گیا تو ممکن ہے انہیں شک نہ ہو جائے کہ وہ ان کا پیچھا کر رہا ہے، اس لیے اسے کچھ لمحے رک جانا چاہیے۔ جب وہ لوگ یعنی کہ وہ جوڑا
कई सौ गज आगे निकल गए तो इसने लपक कर इनका पीछा करना चाहा, मगर अभी इसने आधी ही सड़क पार की होगी कि ईंटों से भरी हुई, अब ये लास्ट सीन आ गया स्टूडेंट्स, और ये बड़ा ध्यान से समझने वाला है और सुनने वाला है जी ये सीन। कहता है सड़क के दरमियान में पहुंचा ही था कि हुआ ये कि ईंटों से भरी हुई एक लाड़ी पीछे से भगोले की तरह तेजी से आई और इस बेचारे को रोनती हुई मैकलोड रोड की तरफ निकल गई। लाड़ी के ड्राइवर ने नौजवान की चीख सुनकर पल भर के लिए गाड़ी की रफ्तार कम की। वो समझ गया कि कोई लाड़ी की लपेट में आ ही गया और वो रात के अंधेरे से फ़ायदा उठाते हुए लाड़ी जो उसके पास ट्राली थी भागा। दो तीन राहगीर जो इस हादसे को देख रहे थे शोर मचाने लगे, नंबर देखो भाई इस लाड़ी का। इतने में कई और लोग जमा हो गए। ट्रैफिक का एक इंस्पेक्टर जो मोटरसाइकिल पर जा रहा था रुक गया। नौजवान की दोनों टांगें बिल्कुल कुचली गई थी, बहुत सा खून निकल चुका था और वो सिसक रहा था। फौरन एक कार को रोका गया और इससे जैसे तैसे इसमें डालकर बड़े अस्पताल रवाना कर दिया गया। जिस वक्त वो अस्पताल पहुंचा तो इसमें अभी कुछ जान बाकी थी। इस अस्पताल के शोबा हादसात में असिस्टेंट सर्जन मिस्टर खान और दो नौजवान नर्सें मिस शहनाज और मिस गुल ड्यूटी पर थीं। जिस वक्त इसे स्ट्रेचर पर डालकर ऑपरेशन रूम में ले जा रहा था तो इन नर्सों की नज़र इस पर पड़ी। इसका बादामी रंग का ओवरकोट अभी तक इसके जिस्म पर था, सफ़ेद सिल्क का मफलर गले में लिपटा हुआ था। इसके कपड़ों पर जा बजा खून के बड़े बड़े धब्बे। किसी ने इसकी सबसे हैट जो सा उठाकर इसके सीने पर रख दी थी ताकि कोई उड़ा ना ले जाए। शहनाज वो नर्स ने गुल से कहा, किसी भले घर का मालूम होता है बेचारा, यानी कि किसी अच्छे खाते पीते घर का महसूस होता है। गुल दबी आवाज़ में बोली, खूब बन ठर के निकला था बेचारा हफ्ते की शाम मनाने। ड्राइवर पकड़ा गया या नहीं? उसने ने जवाब दिया नहीं। कितने अफसोस की बात है। ऑपरेशन रूम में असिस्टेंट सर्जन और नर्सें चेहरों पर जराही के नकाब चढ़ाए इसकी देखभाल में मसरूफ थे। इसे संगे मरमर की मेज पर लिटा दिया गया। इसने सर में जो तेज खुशबू तेल डाल रखा था इसकी कुछ महक अभी तक बाकी थी। पट्टियां अभी तक जमी हुई थी। हादसे से इसकी दोनों टांगें तो टूट चुकी थी मगर सर की मांग नहीं बिगड़ने पाई थी। अब इसके कपड़े उतारे जा रहे थे। सबसे पहले सफ़ेद सिल्क गुलूबंद इसके गले से उतारा गया। अचानक नर्स शहनाज और नर्स गुल ने एक दूसरे की तरफ देखा। इससे ज़्यादा वो कर भी क्या सकती थी। चेहरे जो दिली कैफियत का आईना होते हैं जराही के नकाब तले छुपे हुए थे। नौजवान के गुलूबंद के नीचे निकटाई और कॉलर क्या सरे से कमीज ही नहीं थी। ओवरकोट उतारा गया तो नीचे से एक बोसीदा ऊनी स्वेटर निकला जिसमें बड़े बड़े सुराख थे। इन सुराखों से स्वेटर से भी ज्यादा बोसीदा और मैला कुचैला एक बनियान नजर आ रहा था। नौजवान सिल्क के गुलूबंद को कुछ इस ढब से गले पर लपेट रखता था कि इसका सारा सीना छुपा रहता था। अंदर से पता ही नहीं था चलता कि कमीज या शर्ट पहनी हुई है कि नहीं। इसके जिस्म पर मैल की तहें भी खूब चढ़ी हुई थी। जाहिर होता था कि वो कम से कम पिछले 2 महीनों से नहाया ही नहीं। अलबत्ता गर्दन खूब साफ थी। इस पर हल्का हल्का पाउडर लगा हुआ था। स्वेटर और बनियान के बाद पतलून की बारी आई और शहनाज और गुल की नजरें फिर बैक वक्त उठी। पतलून को पेटी की बजाय एक पुरानी धज्जी से जो शायद कभी निकटाई होगी खूब इसके साथ बांध गया था। बटन और बक्सुए गायब थे। दोनों घुटनों पर से कपड़ा भी घिस चुका हुआ था और कई जगह पर सुराख थे, लेकिन ये ओवरकोट के नीचे रहते थे इसलिए लोगों की नज़र इस पर पड़ती ही नहीं थी। अब बूट और जराबों की बारी आई तो एक मरतबा फिर मिस शहनाज और मिस गुल की आंखें चार हुईं। बूट तो पुराने होने के बावजूद खूब चमक रहे थे मगर एक पाँव की जराब दूसरे पाँव की जराब से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। फिर दोनों जराबें फटी हुई भी थीं। इस कदर की इनमें से नौजवान की मैली मैली एड़ियां नजर आ रही थी। बिलाशुबा इस वक्त वो बेचारा दम छोड़ चुका हुआ था।
اس کے اوور کوٹ کی مختلف جیبوں میں سے جو چیزیں برآمد ہوئی وہ کچھ یہ تھی. آخری فہرست اور اینڈ. ایک چھوٹی سی سیاہ کنگھی، ایک رومال، 6.5 آنے، بجھا ہوا سگریٹ، ایک چھوٹی سی ڈائری جس میں نام اور پتے لکھے تھے، کچھ ماہانہ فہرست اور کچھ اشتہار جو مٹر گشت کے دوران میں اس نے اشتہار بانٹنے والوں نے اس کے ہاتھ میں تھما دیے تھے اور اس نے انہیں اوور کوٹ کی جیب میں ڈال دیا تھا. افسوس کہ اس کی بیت کی چھڑی جو حادثے کے دوران میں کہیں کھو گئی تھی اس فہرست میں شامل نہیں تھی. تو کہنے والی بات یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس کہ یہ لوگ جو دوہرے چہرے اپنائے ہوتے ہیں اس معاشرے میں، ان کی دراصل حقیقت یہی ہوتی ہے کہ ظاہری وہ بڑے نوابی ٹائپ نظر آتے ہیں لیکن اندرونی حقیقت اور ہوتی ہے. تو امید ہے کہ آپ نے بڑے انجوائے کر کے یہ پوری کہانی کو بخوبی سنا. تو اب ہم اپنے امپورٹنٹ کویسچنس کی طرف اسٹوڈنٹس بڑھتے ہیں. کویسچن نمبر 1 کی واٹ واز دا کلر آف اوور کوٹ آف ینگ مین؟ نوجوان کے اوور کوٹ کا رنگ کیا تھا؟ ہی واز ویئرنگ اے براؤن کوٹ. اس نے بھائی براؤن جو ہے بادامی رنگ کا کوٹ پہنے ہوئے تھا. واٹ واز ہز اپیئرنس؟ اس کی ظاہریت کیا تھی؟ ہی واز اے ویل گروم. بڑا خوبصورت نوجوان تھا. اس کے بال سلکی تھے، چمکتے ہوئے. ہی ہیڈ تھن مسٹیش. پتلی اس کی مونچھ تھی. ہی ہیڈ فلیٹ ہیٹ. اس نے فلیٹ ہیٹ پہنا ہوا تھا. سلک اسکارف اس کے گردن کے گرد تھا. راؤنڈ ہز نیک. اس کی گردن کے گرد تھا سلک اسکارف. اور ایک چمکتی ہوئی بیت کی چھڑی اس کے ہاتھ میں تھی. وائی ڈڈ پیپل کم آؤٹ آف دا مال؟ کہتا ہے مال روڈ پر لوگ کیوں آئے تھے؟ دے کیم. وہ آئے. دے کیم آؤٹ آن دا مال ٹو امیوز دیم سیلف. انجوائے کرنے کے لیے. واٹ ور پیپل ویئرنگ؟ لوگ کیا پہنے ہوئے تھے جو مال روڈ پر آئے؟ موسٹ آف پیپل ور ویئرنگ. کہتا ہے زیادہ تر لوگ پہنے ہوئے تھے اوور کوٹ اور گرم کپڑے. وائی واز کیٹ شیورنگ؟ بھائی کانپنا ہوتا ہے جی. شیورنگ کا مطلب ہوتا ہے کانپنا. بلی کیوں کانپ رہی تھی؟ اٹ واز کولڈ آؤٹ. باہر بڑی سردی تھی اس لیے بلی شیورنگ کر رہی تھی، کانپ رہی تھی. کویسچن نمبر 6 وائی ڈڈ ڈرائیور آف ٹرک؟ کہتے ہیں کہ جو ٹرک کا ڈرائیور ہے کیوں سپیڈ یعنی کہ پکڑ کر بھاگ گیا، کیوں سپیڈ سے بھاگ گیا آفٹر دا ایکسیڈنٹ، حادثے کے بعد. ڈرائیور رین اوے. ڈرائیور بھاگ گیا. ان دا ڈارکنس اندھیرے میں. ٹو اوائڈ بچنے کے لیے، گرفتاری سے بچنے کے لیے اندھیرے میں ڈرائیور بھاگ گیا. ہو ٹک ینگ مین آفٹر ایکسیڈنٹ ٹو ہاسپٹل؟ بھائی نوجوان کو کون لے گیا تھا اسپتال حادثے کے بعد؟ ٹریفک انسپیکٹر ٹک ہم ٹو دا ہاسپٹل. جو ٹریفک انسپیکٹر تھا وہ اس کو ہسپتال لے گیا. واٹ واز پلینگ ان ون آف دا ریسٹورینٹ؟ جو ریسٹورینٹ میں وہ گھوم رہا تھا ان میں سے ایک میں کیا بج رہا تھا؟ آرکیسٹرا. جی یہ برٹش جو میوزک ہے اسے آرکیسٹرا کہتے ہیں. بھائی واز بینگ پلیڈ یہ بج رہا تھا ان ون آف دا ریسٹورینٹس، جو ریسٹورینٹ میں سے ایک میں. تو اسٹوڈنٹ امید کرتا ہوں کہ آپ کو بخوبی سمجھ آئی ہے. میں نے اس میں آپ کو انشاءاللہ تھورلی ٹرانسلیشن بھی کروا دی اس ٹاپک میں اور امپورٹنٹ جو کویسچن ہیں وہ بھی کروا دی. امید کرتا ہوں آپ کو بہتر سمجھ آئی ہوگی. انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک میں آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ. ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، اپنی رائے کمنٹ کریں. ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے.